अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम MNN के प्लेटफॉर्म पे हक की आवाज़ के साथ मैं हूँ सारा खान। जनाब, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे ये एक ऐसा मौजू है जिसने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बलोचिस्तान बरखान डिस्ट्रिक्ट की। हर बार की तरह इस बार भी सोशल मीडिया बना मजलूम की आवाज़। चूँकि बलोचिस्तान को तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कोई कवरेज मिलती ही नहीं है, यहाँ पर तो इस्लामाबाद और लाहौर के मामलात ही सिर्फ चलते हैं, तो बलोचिस्तान के अंदर बरखान में गरनाज बीबी की फरियाद को किसने सुनना था। आज हम बात करेंगे कि गरनाज बीबी और उनके अहले खाना के साथ क्या हुआ और इसके पस पर्दा हकाइक क्या हैं। क्या ये इंस्टीट्यूशन ऑफ जेल्स, प्राइवेट जेल्स पाकिस्तान के अंदर अभी भी ऑपरेट कर रहा है और कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहा है, और माजी में हमारे सामने ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ आई इस हवाले से मीडिया के अंदर कि कहाँ कहाँ पे प्राइवेट जेल्स हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और हम आइंदा से इसके हवाले से क्या लाया अमल बना सकते हैं। तो नाज़रीन, जो बरखान का जो वाक़या है नहायत अफसोसनाक है। इसमें यह हुआ कि मोहम्मद खान मरी, जो कि एक बॉडी गार्ड थे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सर्विंग एक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन मवासलात के वो वज़ीर हैं, सरदार अब्दुर्रहमान मोहम्मद खेतरान, ये उनके बॉडी गार्ड थे। तो उन्होंने इनको कहा कि आप उन्हीं अपने ही बेटे इनाम खेतरान के खिलाफ किसी केस के अंदर गवाही देने के लिए मजबूर किया, जिसको इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, चूँकि ये नहीं चाहते थे कि बाप और बेटे के बीच में किसी ख़ानदानी मसले के अंदर एक गरीब को क्यों पिसने की क्या ज़रूरत थी। चूँकि अगर वो किसी भी एक पार्टी का हिस्सा बनते तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो दूसरी पार्टी की ताकत का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे। तो इसके बाद ये हुआ कि इनको सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने मुबैना तौर पर अपनी प्राइवेट जेल में 2019 में कैद कर दिया। उसके बाद हमारे सामने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई कुछ ही दिन पहले। अच्छा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है, कुछ बावसूख ज़राए से हमें ये पता चला है कि ये जो वीडियो है ये दिसंबर की है, ये वीडियो अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। यानी कि अगर इस वीडियो के ऊपर बहुत पहले कार्रवाई हो जाती तो शायद ये अंदरनाक वाक़या ना होता। तो गरनाज बीबी जो है वो वीडियो में देखी जा सकती हैं, उन्होंने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है, दहाइयाँ दे रही हैं वो इंतज़ामिया को कि उनको रिहाई दी जाए। फिर एक कुएं में से 3 लाशें मिलती हैं, एक मसकशुदा लाश मिलती है जो कि 17 से 18 साल की किसी लड़की की है, और 2 मासूम लड़के जिनका नाम है अब्दुल कादिर और मोहम्मद नवाज़। अच्छा, ये वाक़या जो है इसके हवाले से सबसे अहम बात यह है कि जनवरी 18 को मोहम्मद खान मरी ने पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अच्छा, ये कंप्लेंट जो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, अगर कोई एक्शन हो जाता तो ये वाक़या ना हो सकता, तो इंतज़ामिया ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई किसी किस्म की नहीं की। तो अब हमारे सामने जब ये लाशें आईं तो एक सोशल मीडिया फ्रेंजी क्रिएट हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसको कवरेज मिली, तो तब हमने इस वाक़े को पूरी कौम ने डिस्कस करना शुरू किया कि इसके महरक़ात क्या हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब पहले से इनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के ऊपर भी पहले गरनाज की वीडियो भी सामने आई, तो उस वक्त भी इन्होंने कोई जहमत ना की कि ये आकर एक उसके जवाब में कोई स्टेटमेंट ही दे दें या उसकी तरदीद कर दें या अपनी सफाई पेश कर दें। तो इन्होंने इस हवाले से कोई जहमत नहीं की। फिर इसके बाद हमने देखा होगा कि महज़ब मुआशरों में ये होता है कि वहाँ पर जब किसी वज़ीर के ऊपर, किसी मुशीर के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो क्या होता है कि वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देता है ताकि उसके ख़िलाफ़ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अनबायस्ड हो सके। लेकिन यहाँ पर जब सहाफ़ियों ने पूछा सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान से कि आपके ऊपर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगे हैं तो क्या आप इस्तीफ़ा देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं महज एक इल्ज़ाम के ऊपर मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा अवामी दबाव आ रहा है, अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है कि इसके ऊपर एक सू मोटो एक्शन होना चाहिए जिसमें ये देखा जाए कि बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ प्राइवेट जेल्स और भी मौजूद हैं और ऐसी कितनी ही गुमनाम कब्रें जो कि भेंट चढ़ चुकी हैं इस जुल्म की, वो मौजूद हैं। तो एक सू मोटो एक्शन तो होना चाहिए। क्या ये कानून जो है सिर्फ कमज़ोर तबके को दबाने के लिए है? क्या इसने ताकतवर की कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, उसका कभी एहतसाब नहीं करना? जैसे हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस जो है वो मैयतों को कोयटा शहर में आने से रोकती रही, मगर यही पुलिस का निज़ाम हम देखते हैं कि कमज़ोर तबके के साथ क्या करता है। आपको याद होगा सलाहुद्दीन अयूबी जो एक बहुत मेंटली डिसेबल्ड बंदा था, उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर 2-3 साल पहले आई। उसमें वो पुलिस को दाइयाँ देता रहा कि उस पर तशद्दुद बंद किया जाए, उनसे पूछता रहा कि तुम लोगों ने तशद्दुद के इतने ज़्यादा सारे तरीके सीखे कहाँ से हैं, तो उसको इन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, सलाहुद्दीन अयूबी को। तो उसके बाद उसके वालिद ने खैर उनको माफ़ कर दिया जिन जिन पुलिस एहलकारों ने ये हरकत उसके साथ की थी। मगर यहाँ ये बताने का मकसद ये है
کہ یہ جو نظام ہے ہمارا پولیس اور لا انفورسمنٹ کا، یہ کمزور و غریب طبقے کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، لیکن طاقتور اس نظام کا مذاق اڑاتا پھرتا ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سردار عبدالرحمن کھیتران کے خلاف یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب ایسا ان کے سامنے اوپر الزام لگا ہو۔ اس سے پہلے جنوری 2014 کے اندر کیا ہوا کہ اس وقت وہاں پر لیویس اہلکاروں نے ان کے پرائیویٹ پریزن کے اوپر ریڈ کیا اور وہاں سے 7 افراد کو بازیاب کرایا، جن میں 3 بچے بھی شامل تھے۔ پھر وہاں پر 6 اشتہاری ملزم بھی تھے اور کچھ اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ تو مقدمہ یہ درج ہوا کہ انہوں نے 3 پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا ہے اور ان کو اغوا کیا۔ اس وقت یہ مقدمہ بھی درج ہوا تھا، مگر اس کا کوئی فالو اپ بھی نہیں ہے۔ پھر اس سے بھی پہلے 2006 کے اندر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے حکم دیا کہ سردار عبدالرحمن کھیتران کی پرائیویٹ جیل کے اندر 2 کمسن لڑکیوں کے 5 رشتہ دار قید ہیں۔ انہوں نے اس وقت حکم دیا تھا کہ مبینہ طور پر کہ ان 2 کمسن لڑکیوں کی شادی کرائی جائے، جس کے اوپر انہوں نے رشتہ داروں نے انکار کیا، تو انہوں نے ان کے مردوں کو پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ تو لیکن ہم نے یہ جو پچھلے تمام واقعات بھی دیکھے، ہم نے دیکھا کہ یہ باعزت بری ہو جاتے تھے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی فردر کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار یہ واقعہ منطقی انجام کو پہنچے گا اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لا کر سزا دی جائے گی۔ ناظرین، جو برکھان کا یہ سانحہ ہے، اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن موجود ہے کہ ہم نے کیسے طاقتور کا احتساب کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انور جان کھیتران، ایک صحافی، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان کا بہیمانہ قتل ہوا بلوچستان کی اسی برکھان کے ڈسٹرکٹ کے اندر، اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں مظاہرے ہوئے۔ یہ واقعہ 2020 کا ہے، جولائی 23 2020 کو، جب وہ اپنے گھر جا رہے تھے انور جان کھیتران، تو ان کو کچھ لوگوں نے، نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اچھا، اس کے اوپر جو غلام سرور خان ہیں، جو کھیتران، جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے پولیس میں یہ مقدمہ درج کرایا تھا کہ سردار عبدالرحمن کھیتران نے ان کے بھائی کو اس صحافت کے شعبے سے پیچھے رہنے کا کہا تھا، اور کہا تھا کہ آپ اس صحافت کا شعبہ بالکل چھوڑ دیں ورنہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ اور انور جان کھیتران جو ہیں وہ اس علاقے میں بہت زیادہ مشہور تھے، چونکہ وہ سوشل ایشوز کے اوپر، کرپشن کی داستانوں کے اوپر بہت زیادہ رپورٹنگ کرتے تھے، بہت زیادہ بات چیت کرتے تھے۔ تو اگر یہ ایکشن اس وقت لے لیا جاتا اور اس وقت ہی انور جان کھیتران کے قاتلوں تک پہنچ جایا جاتا اور ان کو نشان عبرت بنایا جاتا، تو ہم آج یہ سانحہ نہ دیکھ رہے ہوتے۔ پھر بلوچستان سے ہی ہم نے ایسے دیکھا کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں کس طریقے سے غریب کو بے دردی سے کچل کر بھی ان کا کوئی بال بھی نہیں بیکا کر سکتا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹریفک سارجنٹ تھا جس کا نام تھا حاجی عطا اللہ۔ اچھا، حاجی عطا اللہ جو ہے، اس کی جو موت تھی وہ پورے پاکستان نے دیکھی۔ CCTV فوٹیجز کو بار بار ٹی وی اور سوشل میڈیا پر رن کیا گیا، جس کے اندر ہم دیکھ سکتے تھے کہ بلوچستان، جس کے اندر پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایک رہنما تھے مجید خان اچکزئی، ان کو CCTV فوٹیج کے اندر باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا تھا وہ کس طریقے سے وہ اپنی گاڑی سے کچل کے نکل جاتے ہیں حاجی عطا اللہ ٹریفک سارجنٹ کو۔ مگر اس واقعے کے اوپر بھی وہ 3 سال کے بعد باعزت بری ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب طاقتور نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہوں پاکستان میں، یا ایسے پرائیویٹ جیلز کی نشاندہی کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم میڈیا رپورٹس کا جائزہ لیں تو اس سے پہلے 2019 کے اندر ہم نے دیکھا کہ کورٹ نے آرڈر دیا ایک لوکل جاگیردار جس کا نام تھا صدیق پنجابی، اس کی ڈسٹرکٹ سجاول کے اندر پولیس نے چھاپا مارا اور وہاں سے 15 معصوم بے گناہ لوگوں کو جو انہیومن، غیر انسانی کنڈیشنز کے اندر وہ رہ رہے تھے، ان کو بازیاب کرایا۔ اچھا، اس کے علاوہ اکتوبر 2020 کے اندر ہم نے دیکھا کہ مٹیاری ڈسٹرکٹ جو سندھ کی ہے، اس کے اندر کیا ہوا، پولیس نے وہاں سے بھی 15 بے گناہ لوگوں کو ایک پرائیویٹ جیل کے اندر سے بازیاب کرایا۔ اور ساتھ میں ظلم اس بات کا یہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ جو ہیں ان کو قید کے اندر مشقت اور اس کے ساتھ ساتھ انہیومن کنڈیشنز کے اندر رکھا جاتا تھا، اور یہ والے جو جاگیردار ہیں یہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کا میڈیا میں نام بھی نہیں آنے دیا گیا۔ تو ہم نے اسی کے اوپر دیکھا کہ پاکستان کے اندر جاگیردار جو ہیں وہ نظام سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی سچویشن ہے، اور اسی حوالے سے واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ ہے 2003 کی، جس کا ٹائٹل ہے پاکستان's ماڈرن فیوڈل لارڈز۔ اچھا، جو پاکستان's ماڈرن فیوڈل لارڈز جو یہ رپورٹ ہے 2003 والی، واشنگٹن پوسٹ میں کیا لکھا گیا، یہ لکھا گیا کہ جو پاکستان کے جاگیردار ہیں
یہ یہاں کی سویلین اتھارٹی سے بھی اور اس نظام سے کئی گنا طاقتور ہیں، اور یہاں پر اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پر کہ بھئی ان کی پرائیویٹ جیلز بھی موجود ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ موجود ہے، اور اگر اس وقت بھی دیکھ لیا جاتا ہے، جانچ پڑتال کر لی جاتی تو یہ معاملہ یہاں تک نہ جاتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک تو ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے طاقتور نے کمزور کا استحصال کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ اسی طریقے سے مطلب کہ اچھے خاصے دوسرے طاقتور لوگوں کے ساتھ بھی کیا کچھ کر سکتے ہیں یہاں پر، یعنی کہ قانون کی کس طریقے سے دھجیاں اڑا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غلام قادر بگٹی صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے بلوچستان کے رہنما تھے، تو انہوں نے 2005 میں یہ الزام لگایا کہ جو لیٹ پولیٹیشین اور وہاں کے بلوچ سردار تھے ایک جن کا نام تھا نواب اکبر خان بگٹی، وہ ان کی پرائیویٹ جیل میں قید تھے اور انہیں وہاں سے بڑی مشکل سے رہائی ملی، اور وہ اپنے کس طریقے سے سیاسی حریفوں کو اسی پرائیویٹ جیل میں رکھا کرتے تھے۔ یہ 2005 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں غلام قادر بگٹی صاحب کہ ان کو روک دیا گیا تھا اس حوالے سے فردر بات کرنے سے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے 2000 کے اندر جسٹس نواز مری کا بے ایمانہ قتل ہوا تھا، اور اس کے اندر وہ بلوچستان کے بہت زیادہ سینئر جج تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور پھر اس مقدمے کے اندر گزین مری جو کہ لیٹ بلوچستان کے جو پولیٹیشین ہیں نواب خیر بخش مری ان کے بیٹے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے اوپر، ان کے کچھ اور بیٹوں وغیرہ کے اوپر مقدمہ درج ہوا، مگر اس کا بھی کوئی کنکلوژن نہیں ہوا۔ شاہ رخ جتوئی کا جو واقعہ ہے یہ تو آپ سب کے سامنے کس طریقے سے اس کو سپریم کورٹ نے باعزت طور پر بری کر دیا۔ اس نے شاہ زیب خان جو کہ 20 سالہ نوجوان تھا اس کا بے ایمانہ قتل کیا ایک معمولی ترین جھگڑے کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئیں، مگر سپریم کورٹ کے اندر دلائل دیتے ہوئے ان کے وکیل پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی یہ تو دہشت گردی کا کوئی واقعہ تھا ہی نہیں، اس کے اندر تو ان کی انٹینشن دہشت گردی والی تھی ہی نہیں، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات ہٹا کے شاہ رخ جتوئی اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کو باعزت بری کر دیا۔ تو ناظرین ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ جیلز کا انسٹیٹیوشن ہے یہ ابھی بھی قائم ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ پرانے ادوار کی یا 20ویں صدی کی یا 19ویں صدی کی یہ داستانیں جب کولونیلزم تھا، تو یہ اس وقت کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت سارے مظلوم ایسی جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان تک ہمیں پہنچنا ہے، ہمیں ان کی نشاندہی کرنی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو انصاف کب تک ملے گا۔ جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا ہم ان کے بارے میں بات کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔